بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ محترم ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام مذاہب عالم میں میزبان اکبر حسین زاہدی حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم ڈاکٹر بشپ امانت مسیح صاحب۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، ظاہر ہے ہم جب پاکستان کے اندر کسی کو اقلیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب کبھی یہ نہیں کہ اس کی جو پاکستانیت ہے وہ مجھ سے کمتر ہے۔ تو ظاہر ہے 98% چونکہ پاکستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں، جب ہم مذاہب عالم کے تناظر میں کسی کو ہم اقلیت کہتے ہیں تو اس مذہب کی بنیاد کے اوپر ہم کہتے ہیں، پاکستانیت کی بنیاد پر ہم نہیں کہتے۔ اور الحمدللہ جو ہمارا آئین ہے اس میں اقلیتوں کے وہی حقوق ہیں جو یہاں کی اکثریت کے ہیں۔ تو ظاہر ہے پاکستان ہم سب کا گھر ہے، ہم سب کی دھرتی ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ تو بلکہ میں کبھی کبھار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین ہماری ماں ہی نہیں، ہماری ماؤں کی ماں ہے۔ لہذا اسلام کے اندر بھی جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطن کی دھرتی اور اس سرزمین سے محبت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی جو محبت ہے وہ ایمان کا جزء لا ينفک ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو ظاہر وطن ہی کی وجہ سے ہماری عزت ہے، وطن ہی کی وجہ سے ہماری آبروئیں، ہمارے عزتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ تو اسلام جو ہے وطن کی سے محبت کے حوالے سے اس کا واضح یہ پیغام ہے کہ انسان کے ایمان کا جز ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی کیا اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے؟ اس حوالے سے آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں بروقت ٹی وی کی انٹائر ٹیم کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج کے اس بڑے اہم پروگرام مذاہب عالم میں شرکت کر سکوں۔ اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ جہاں تک مذہبی اقلیتوں کا تعلق ہے، بے شک میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی نہیں، بحیثیت مذہب کے کہ جو تعداد میں کم حیثیت رکھتے ہیں۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو بائبل مقدس کے حوالے سے ہے۔ بائبل مقدس میں مرقوم ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، جو ہماری حکومتیں ہیں اور جو ہماری ریاست ہے۔ بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ حکومت اور ریاست دونوں کے جو ہے وہ تابع رہو، اس لیے کہ لکھا ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خدا کی طرف سے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی تابع فرمانی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان، ہمارا ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا اور آج تقریباً اس کو بنے ہوئے کو 75 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تقریباً۔ تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان 75 سالوں میں آپ کسی بھی اقلیتی شخص کو اٹھا کر دیکھ لیں یا کسی بھی کرسچن کو، کسی مسیحی کو دیکھ لیں، تو نہ تو ان 75 سالوں میں نہ تو کسی شخص نے نہ تو کبھی ریاست کے خلاف کبھی کوئی بات کی ہے اور نہ وقت حکومت کے خلاف کبھی کوئی بات کی ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں، جو مسیحی لوگ ہیں، جو ملک پاکستان میں بستے ہیں، انہوں نے ریاست کی اور وقت حکومت دونوں کی جو ہے وہ تابع فرمانی جو ہے وہ کی ہے۔ یہ اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ بے شک بہت سے وقت میں بہت سے لوگ آئے، انہوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن مسیحی جو ہیں انہوں نے آج تک نہ تو ریاست اور نہ وقت حکومت کے خلاف جو ہے کوئی بات کی۔ یہ مسیحی تعلیمات کا ایک عملی مظاہرہ جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے حکومتوں کے شکر گزار ہیں
کہ وہ اقلیتوں کی ہر لحاظ سے جو ہے وہ فکر کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں۔ جب میں پاکستان سے باہر ٹریول کرتا ہوں، 30+ کنٹریز میں میں نے ٹریول کیا ہے، تو وہاں پر جو ہمارے ملک کا جو تصور ملتا ہے وہ ملتا ہے جس کو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ یار ہم جو ہیں بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے ملک میں بسر کر رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں 2 سال پیشتر ایک ورلڈ کانفرنس تھی جس میں کوئی 200 سے زیادہ ممالک کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر شریک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فضل کیا کہ نہ صرف اس ورلڈ کانفرنس میں اپنے ملک کا جو ہے وہ قومی ترانہ جو ہے اس کو ہم بجوا سکیں، بلکہ میں نے خود اپنے ملک کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے جو ہمارا جو جھنڈا جو تھا اس کو اٹھا کر اس کے لیے واک بھی کی۔ صرف یہی نہیں، یہ تو ایک انٹرنیشنل ہے، بلکہ جب کبھی 14 اگست آتا ہے، 23 مارچ آتا ہے اور دوسرے ملکی دن آتے ہیں، ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی محبت کو جو ہے اور اپنی پاکستانیت کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ بشپ صاحب دیکھیں، پاکستان کے اندر ٹھیک ہے بہت ساری مشکلات ہیں، ظاہر ہے مشکلات کا تعلق جو ہے یہاں کی صرف اقلیتوں سے نہیں ہے، بہت سخت مرحلوں سے پاکستان گزرا ہے، خصوصاً پچھلے 8-10 سال میں جو کچھ ہم یہاں پہ دیکھتے رہے۔ ظاہر اس کی وجہ سے ان بکھیڑوں میں، ان مصیبتوں میں، ان دلدلوں میں دنیا نے پاکستان کو دھکیلا تھا۔ ظاہر ہے ہر گلی کوچے میں بم دھماکے ہوتے تھے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، ایک عالمی سازش کے تحت پاکستان کے چہرے کو دنیا کے سامنے خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فضل کیا پاکستان کے اوپر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو طاقتور ممالک ہیں وہ کمزور ممالک کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ پاکستان نے کبھی کسی ملک کے اوپر اس طرح کی چڑھائی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے کو دنیا کے سامنے خراب کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ برا کیا جا رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر یہ تصور تو ہے دنیا کے سامنے، اور جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش تو کر رہی ہیں۔ لیکن آج آپ اس سے بروقت کے ٹی وی پلیٹ فارم سے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا دنیا جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا جو کہہ رہی ہے اس کا 1% بھی جو ہے وہ سچ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر ہماری اقلیتیں اتنی ہی آزاد ہیں جتنی اکثریت یہاں کی آزاد ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ 2-3 سٹیپس میں آپ کو دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت ایک مذہبی اقلیت کے پاکستان میں، چاہے وہ کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بھی، ایک خوف ہے، ضرور ایک خوف ہے، اور ایک خوف کے اندر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ جو ہماری حکومت نہیں ہے، اس کی وجہ جو ہے ہماری ریاست نہیں ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ مٹھی بھر وہ عناصر ہیں جو ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسا، ٹھیک ہے جی، مطلب ہے کہ ہم خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ نہ تو ہماری حکومت ہے اور نہ ہماری ریاست ہے۔ اس کے ذمہ دار، میں اس لیے دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، وہ مٹھی بھر عناصر ہیں جو ملک پاکستان کی سالمیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ملک کی سالمیت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وہ پکچر، ہاں جی، اور اس کی وہ پکچر دکھانا چاہتے ہیں جو ہے نہیں ہے۔ بالکل، خوف اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا ایک ثبوت میں دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی جب چرچز میں اتوار کو عبادات ہوتی ہیں، یا مندروں میں، یا دیگر مذہبی جو جگہیں ہیں وہاں پر عبادات ہوتی ہیں، تو ہماری حکومت جو ہے وہ ان خصوصی دنوں میں وہ پولیس، سیکیورٹی اور دوسرے اداروں کو الرٹ کرتی ہیں کہ جا کر مندروں کی، چرچز کی اور دوسرے اداروں کی جو ہے وہاں پر لوگوں کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلا ثبوت تو میں یہ دوں گا کہ حکومت کس طریقے سے اقلیتوں کا جو ہے وہ خیال رکھتی ہیں۔
ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ مذہبی کے اقلیتیں ہونے کے ناطے کچھ مسائل ہیں، لیکن وہ مسائل جو ہیں ہم مل جل کر ان کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک خاندان میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں، ایک خاندان میں جو 5-6 بھائی بہنیں ہوتی ہیں ان میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک 20-22 کروڑ کی عوام ہے، تو یہاں پر تو ہوں گے، لیکن اگر ہم آپس میں بیٹھیں، آپس میں ان چیزوں کو شیئر کریں تو یہ مسائل جو ہے یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حکومت جو ہے، وقت حکومت جو بھی آتی ہے وہ ہمیشہ اقلیتوں کا خیال رکھتی ہے، ان کی فکر کرتی ہے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک خوف ہے، لیکن اللہ کرے گا کہ ایک دن ہم اس خوف سے بھی، ان مٹھی بھر جو دہشت گرد عناصر ہیں ان سے خدا جو ہے ہمیں آزاد کرے گا، اور ہم اور زیادہ خوشی سے اور زیادہ اطمینان سے زندگی بسر کر۔ ظاہر بلوچستان ایک گلدستہ ہے مختلف ادیان اور مذاہب کا، اور یہاں بلوچستان کی جو فضا ہے وہ دیگر صوبوں کی نسبت میں کہتا ہوں کہ بہت ہی آشتی کی فضا تھی، بہت ہی انتہائی یہاں کے اس طرح کی منافرت کی فضا پہلے پائی نہیں جاتی تھی۔ اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان کے اندر ایک بہت ہی اچھی اور مثبت فضا ہے۔ تو ظاہر ہے ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں، کبھی ان حکومتوں کے اندر اچھے لوگ آتے ہیں تو کبھی اچھے لوگ نہیں آتے۔ جو ہماری مسیحی کمیونٹی ہے کوئٹہ کے اندر، ظاہر آپ کے یہاں پر گھر جاگر ہیں، تو اقلیتوں کا ایک نمائندہ بھی ہوتا ہے اسمبلی کے اندر، جو یہاں پر درپیش مشکلات گردواروں کے حوالے سے، ان کے تزئین و آرائش کے حوالے سے، مسیحی برادری کے اور دیگر تحفظات ہیں، جب آپ حکومت بلوچستان کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے نمائندے سے ہٹ کے، تو کیا لگتا ہے، یعنی ان کی طرف جاتے ہوئے، درخواست دیتے ہوئے، ان سے التماس کرتے ہوئے آپ کو خوف تو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں دھتکاریں گے، یا یہ کہ وہی اپنائیت آپ محسوس کرتے ہیں جو اقلیتی نمائندے سے آپ محسوس کرتے ہیں، کہ اس طرح کا کوئی تاثر آپ کو ملتا ہے بلوچستان کی حکومت؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا توقع رکھتے ہیں بلوچستان کی حکومت سے، یہاں کے ہمارے حکمرانوں سے، کہ وہ کس طرح کا تعاون آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے اگر آپ روشنی ڈالیں گے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ سر، آپ کے 3 مختلف سوالات ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بلوچستان واقعی ایک گلدستہ ہے، مختلف زبانوں کا، مختلف مذاہب کا، اور کسی بھی صوبے میں اتنی زیادہ زبانیں بولی نہیں جاتی جتنی بلوچستان میں جو ہے بولی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جتنی اقلیتیں محفوظ ہیں وہ کسی بھی اور صوبے میں نہیں۔ گو سارا ملک ہمارا ہے، اور ہم اس ملک کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنی سیکیور اقلیتیں بلوچستان میں ہیں وہ کسی صوبے میں بھی ہیں۔ اس کی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ پورے ملک میں بے شمار گستاخ رسول کے کیسز ہیں، حالانکہ کسی نے کیے نہیں ہیں، لیکن کئی دفعہ ذاتیات کی بنا پر یہ کوئی 1000 سے زیادہ کیسز ہیں، زیادہ تر پنجاب میں ہیں، کچھ سندھ میں ہیں، وہ بنائے گئے ہیں ذاتیات کی بنا پر، زمین کی بنیاد پر، خاندانی لڑائی جھگڑوں کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، چونکہ کوئی بھی مسیحی اور کوئی بھی اقلیتی شخص جو ہے وہ کبھی بھی گستاخ رسول یا ایسی وہ سوچ بھی نہیں رکھ سکتا کہ وہ ایسا کوئی قدم جو ہے وہ اٹھائے گا، چونکہ ہم یہاں پر بڑے پیار سے، محبت سے جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو بلوچستان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 75 سالوں میں ایک بھی ایسا گستاخ رسول کا کوئی بھی کیس جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، جبکہ اگر ہم پورے ملک میں جائیں تو کچھ 10,000 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ تو پہلی خوبصورتی یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے میں یہ کہوں گا کہ ان 75 سالوں میں ماں سوائے ایک واقعے کے جو میتھوڈسٹ چرچ میں رونما ہوا، اس کے علاوہ آج تک کبھی کسی چرچ پر جو ہے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔ تو اس میں یہ کہوں گا کہ ہماری حکومت کو، جو بھی وقتی حکومت ہوتی ہے، اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ
تحفظ جو ہے وہ تحفظ کرتی ہے اور تعاون وہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی نوازی سر، صاحب. ایک دو باتیں اگر اس کو کسی سے ڈڈکٹ کر کے یہ کہہ دیں. تو دوسری بات جو ہے آپ نے کہا کہ ہمارے اقلیتی نمائندے، یہ شاید یہ سوال اگر جائے گا ان تک تو تھوڑا سا مشکل لگے گا ان کے لیے. تو وہ تو پارٹیوں کے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں اور وہ انہی کی مدد کرتے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک ہے مسئلہ جو گورنمنٹ کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ جو سب ہیں سب پر ایک جیسی نظر رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. بہت بہت حکومت کے لیے ہم شکر گزار ہیں، ہمیشہ شکریہ آپ کا، شکریہ تشریف لائے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین محترم، یقیناً آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ سلسلہ وار پروگرام ہے. آنے والے دنوں میں پھر ہم اپنی مذہبی اقلیتوں کے مذہبی پیشواؤں کو، رہنماؤں کو اس پلیٹ فارم پہ بلاتے رہیں گے. ان کی زبان سے ان کے عقیدے کی تعلیمات ہم سنتے رہیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ اپنے میزبان اکبر حسین زاہدی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.